اچھا یہ عرب والے بڑے ہوشیار تھے. آپ کو حیرت ہوگی وہ پیر کے نشان دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ کس کے پیر کے نشان ہیں. وہ بڑے ذہین لوگ تھے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اونٹنی کی جو مینگنی ہوتی ہے, مینگنی آپ کیا کہتے ہیں اس کو, مینگنی کہتے ہیں. اونٹنی کی مینگنی پھوڑ کر کے دیکھتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ یہ اونٹ شام کا آیا کہ یمن کا ہے. ان کا اتنا دماغ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں عرب والوں کو؟ اسی لیے نبی کو عرب میں بھیجا. کیوں آپ جانتے ہیں؟ بتائیں, جب بھی کوئی چیز, یہ ملانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جب بھی کوئی چیز لانچ کی جاتی ہے تو ذہین لوگوں میں لانچ کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں چل گئی تو پھر دوسرے لوگ تو قبول کر ہی لیں گے. پھر نبی کو یہ ملانے کے لیے نہیں کہا, صرف سمجھانے کے لیے. ہزار بار بلا تمثیل نبی کو بھیجا عرب میں. عرب میں بھی مکے کے سب سے اکڑ علاقے میں, پتریلے علاقے میں. ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ مفکر کہتے ہیں کہ زمین بھی پتھر کی تھی, دل بھی پتھر کے تھے, خدا بھی پتھر کے تھے, ہاتھوں میں بھی پتھر تھے, لیکن اس زمین پر ایک مسیحا آیا اور اس پتھروں کو لالا کا جگر عطا کر دیا. میں نے ان کا پورا جملہ بیان کر دیا. اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین آمین. غور فرمائیں, یعنی کہ یہاں والوں نے قبول کر لیا تو پھر دوسری زمین تو آسان ہے. دیکھنا یار, اسی لیے ہندوستان میں بھی جب نبی کا نائب بھیجا تو یوپی میں نہیں بھیجا, وہ نرم لوگ تھے. بہار میں نہیں بھیجا, وہ بھولے بھالے لوگ تھے. اکڑ لوگوں میں بھیجا, اکڑ دماغ لوگوں میں, اکڑ دماغ اجٹ لوگوں میں. زمین بھی پتھر کی, زمین بھی پتھر کی, ہاتھوں میں بھی پتھر, خدا بھی پتھر کے. ایسے پتھر کے کہ آپ کا پتھر بغداد تک جاتا ہے, آپ کا پتھر عرب تک جاتا ہے. یعنی پتھر والے صرف نہیں ہے بلکہ پتھر بھیجنے والے بھی ہیں. ایسے پتھر والوں کے درمیان, اور وہ بھی اجمیر میں, راجستھان پتریلا, اور اس پتریلے میں چاروں طرف سے پتھروں سے گرا ہوا اجمیر. کیوں؟ نبی کو بھیجا تو پتھر کے علاقے میں, اور نائب نبی کو ہند میں بھیجا تو پتھر کے علاقے میں, کیونکہ یہاں دعوت مقبول ہو گئی تو پھر نرم زمین والے تو قبول کر ہی لیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ڈاکہ ہندوستان. ایک رخ تو سن لیا. دوسری بات, نرم زمین کے لوگ جلدی قبول کر کے جلدی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن سخت زمین کے لوگ دیر سے قبول کرتے ہیں, لیکن جس سے پیار کر لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑا نہیں کرتے. اس لیے منافق مدینے میں ملیں گے, مکے میں لڑنے والے تو ملیں گے مگر منافق نہیں ملیں گے. نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے تو نہیں لڑیں گے, لیکن جب مان لیں گے تو پھر دل سے مانیں گے. اسی لیے دیکھو مکے میں آپ کو منافق نہیں, دیکھ لیجئے مکی منافقین آپ کو نہیں ملیں گے, آپ کو منافقین مدینے والے. نرم زمین تھی, نرم لوگ تھے. اسی لیے آپ کو کہتا ہوں اور علاقوں میں آپ کو پیار کرنے والے منافقین مل جائیں گے, لیکن راجستھان والے ایسے نہیں. ایک بار جس کو مان لیا اس کو مان لیا, اور نہیں مانا تو تیرے باپ کو بھی نہیں مانیں گے پھر یہ تب. اسی لیے اللہ اکبر, خواجہ آئے پھر واپس نہیں گئے, اس لیے کہ پہلے جگہ نہیں دی, نہیں دی, نہیں دی, نہیں دی, سالوں دریا کے کنارے گزار دیا, اور جب جگہ دی تو ایسی دل میں دی کہ آج تک دلوں پر حکومت ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں حکومت وقت یاد رکھے, یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ صدا. اسی لیے ہمیں راجستھان آنے سے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے اور کبھی کبھی شوق بھی ہو جاتا ہے. جب وہ رنگ دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے, یہ رنگ دیکھتے ہیں تو شوق ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ محبت سلامت رکھے. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا, حالانکہ اس پر آپ غور کرنا, مفہوم مخالف مراد مت لینا. مکے میں آپ کو منافق نہیں ملے, لڑنے والے ملے, منافق نہیں. مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں نرم زمین میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اب یہ نہیں کہ جو دوسری نرم زمین کے لوگ ہیں آپ سب کو ایک لکڑی سے ہکالنا شروع, ایسا نہیں کرنا. پہلی بات علاقہ, خطہ, قبیلہ, ہاں بھائی, ورنہ یہ راجستھان والے تو پھر میرے بینڈ نہ بجا دے, اس لیے کہ آج کل میرے ساتھ حالات کچھ الگ رہتے ہیں نا. کہا کہ کیا کہہ دیا, میں نے کہا کسی کو کچھ نہیں کہا, آپ صرف سمجھانے کے لیے کہا, کوئی دلیل ولیل اس پر میرے پاس نہیں ہے, میں نے جو دیکھا وہ کہہ دیا. یعنی ہندوستان کی بات. اور رہی بات مکہ مدینہ شریف کی, تو اس پہ قرآن کی دلیل ہے. دیکھو قرآن نے مدینے والوں کو منافق کہا, قرآن اٹھا کے سورہ توبہ دیکھو, مکے والے تو مکے والے بہت دیر سے, اچھا 10 سال تک لڑتے رہے, 10 سال تک لڑتے رہے, اسلام قبول نہیں کیا. آخری میں لڑتے لڑتے جب مکمل طور پر سرنڈر ہو گئے تب اسلام قبول کیا. اس میں بھی ایک حکمت ہے, اگر پہلے دن قبول کر لیتے مکے والے تو لوگ کہتے رشتہ داری کی وجہ سے قبول کیا, لیکن اتنی دیر کے بعد قبول کیا تو لوگوں کو پتا چلا رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کیا, حقانیت کو دیکھ کر قبول. اور جس نے قبول کیا مکے والوں نے, پھر انہوں نے قبول کیا, پھر ان کی نیتوں میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اور آج کل کے لوگوں کو تو قطعی حق نہیں ہے, جن کی نمازیں بھی درست نہیں ہیں, جو سبحان ربی العظیم نہیں کہہ سکتے مخرج کے ساتھ, اب وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. ان کو اپنی حیثیت پتہ ہونا چاہیے. صحابی کو گالی دینے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اس لیے اصحاب رسول کا خیال. بات ختم کر رہا تھا, بات تو ختم ہی ہونی ہے لیکن ٹائم بھی ختم ہو گیا, کہ صدیق اکبر نے کہا حضور میرے کندھوں پہ بیٹھ, بس اسے بات پوری. حضور کندھوں پہ کیا بیٹھے, ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ایک پیر حضور کا یوں تھا صدیق اکبر کے سینے پہ, اور ایک پیر یوں تھا صدیق اکبر کے سینے پہ. اور صدیق اکبر چڑھے تو پورا پیر رکھ کر نہیں چڑھے, تاکہ دھول پہ میرا پیر پڑے گا تو وہ پہچان لیں کہ ابو بکر کا پیر ہے. اور صدیق اکبر انگلیاں رکھ کر کے چڑھے, انگلیاں رکھ کر, 500 فٹ کا پہاڑ, انگلیاں حضور کو لے کر چڑھے. کسی نے پوچھا ابو بکر حضور کو لے کے چڑھ کیسے گئے, کہا چڑھ نہیں سکتا تھا. کہا پھر, کہا جب تھک جاتا تھا تو حضور کے تلووں کو دیکھ لیتا تھا. حضور کے تلوے اتنے خوبصورت تھے کہ میں تلووں کے جلووں میں گم ہو جاتا تھا, اور رستہ طے ہو جاتا تھا. میرے امام کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جانے رحمت